السلام عليك زين الأنبياء. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم تمام پر بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہم تمام پر بے انتہا احسانات ہیں۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہے اور یہ ساری نعمتیں جو آج ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی محنت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں پر آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو دی ہے، اگر ہم اس کا کتنا ہی شکر ادا کریں تو ہم اس کی نعمتوں کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو زندگی دی ہے اور ہمارے جسم کے اندر جو سانسیں دوڑ لگا رہی ہے، یہ ساری کی ساری نعمت اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور پوری کائنات کے اندر دور بدلتا رہتا ہے۔ آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 15ویں صدی ہے، اور ہمارے اس دور کے اندر ابھی جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنے معاشرے کو بنانے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کے اندر بگاڑ کی اتنی چیزیں پیدا ہو چکی ہے اور نمودار ہو رہی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر نیا دن ہمارے اس پاکیزہ معاشرے کو، ہماری اس پاکیزہ شریعت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو مٹانے کے لیے
نمودار ہو رہا ہے، ہر نیا۔ آج سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی، اور جو معاشرہ ختم ہو چکا تھا، دینداری نکل چکی تھی، اللہ کے احکام پامال کیے جا چکے تھے، اور ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی محبت دلوں سے نکل چکی تھی، رشتہ داروں کے ناطوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ایسے دور کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی، اور وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بنے، آپ کے ہر بات کو، آپ کے ہر حکم کو ماننے والے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، اور ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ کوئی کسی کے حق کو مارتا نہیں تھا، ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، ماں باپ کی عزتوں اور ماں باپ کی فرما برداری ہوتی تھی، ایک پاکیزہ معاشرہ بنا کر کھڑا کیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس محنت کے اندر لگے، اور وہ صحابہ جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں تھی، جن کو کوئی جاننے اور پہچاننے والا نہیں تھا، جن کا نام کوئی جانتا نہیں تھا، وہ صحابہ جب دین کی محنت کے اندر آئے، ایمان کو قبول کیا، کلمے کو پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر عمل کیا، اور اس قرآن کو سیکھا، اپنی زندگی کے اندر اتارا، تو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، اب ایمان کے اندر آنے پر، کلمے کو اختیار کرنے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے پر، وہ صحابہ ایک نمایاں نمونہ بنے۔ اللہ رب العزت نے ان کی حیثیت کو بڑھایا، ان کے مقام کو بڑھایا، ان کے مرتبے کو اعلیٰ کیا۔ وہ جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنے، کہ عمر کا حال یہ تھا کہ ان کو تو بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، آپ کو نبی مانا۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، کپڑے کی بڑی تجارت تھی، مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی 3 دکانیں تھیں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، سارے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ واپس آئے اور اپنی دکان کھولی، دکان کھول کر کپڑا کھولا، کپڑے کو پھیلایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھانجا دوڑتا ہوا آیا۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوست تھے، ہم عمر ہیں، تو دکان کھول کر بیٹھے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھانجا دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر کہنے لگا، ابو بکر تجھے معلوم ہے وہ جو تیرا یار ہے نا، جو تیرا دوست ہے، اس نے کل نبوت کا اعلان کیا، دوستی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کچھ سوال نہیں، کچھ بات نہیں، دکان کو بند نہیں کیا، کپڑے کو لپیٹا نہیں، اسی حالت میں وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کیا، اے میرے دوست، میں نے یہ سنا ہے کہ کل تو نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کہ یہ بات سچ ہے؟ کہا ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے،
مجھ کو نبی بنا دیا ہے، مجھ کو رسول بنا دیا ہے، اور یہی نہیں مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے، اب دروازہ بند ہو چکا ہے، اس دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب ان جملوں کو سنا تو کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ ہاتھ جیسے ہی آقا نامدار نے آگے بڑھایا، صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لے اللہ، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر ایمان کی دعوت شروع ہو گئی۔ 2 دن کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 5 لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کرایا، 5 لوگ آئے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، مشرکین مکہ کھول رہے ہیں، ان کا خون جوش مار رہا ہے، اور اس وجہ سے مار رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا دین جس پر ہم عمل کر رہے تھے، یہ محمد نامی شخص نے ہمارے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے قبیلوں میں سے آ رہے ہیں، خاندانوں میں سے آ رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر رہے ہیں اور آپ کی رسالت کو اقرار کر رہے ہیں۔ مشرکین کھول گئے، ان کا خون جوش مارنے لگا تو تکلیفیں دینا شروع، ہر درجے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت آپ کو دے رہے ہیں اور وہ مشرکین مکہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کا صفایا کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، جو آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ آپ در یتیم ہو گئے تھے، سارے سہارے اڑ چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے چچا کا سایہ آپ کے سر پر ڈال دیا۔ وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ دار الندوہ کے اندر مشرکین بیٹھے، مشورہ ہو رہا ہے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ ان کا مشورہ چل رہا تھا، بڑے بڑے مشرکین سردار اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو مشرکین مکہ میں مشورے میں جب عمر کو دیکھا گزرتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کام عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ عمر پہلوان تھے، صدیق اکبر تو ایمان میں داخل ہو گئے تھے، خلیفہ سب سے پہلے خلیفہ اللہ نے ان کو بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے تیار کیا اور وہ تیار ہو گئے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے پھیلانے کے لیے پہنچائی گئی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ پر کچرا ڈالا گیا، آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے چہرے انور پر جس کی قسم اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کے اندر اٹھائی ہے، آپ کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کی نسبت کا نام لے کر آپ کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، ابو جہل جو آپ کا سگا چچا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ آ کر دھمکیاں دی کہ اگر تم نے اس دین کی محنت کو کرنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر آنسو جمے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے اور پریشان حال ہے۔ اللہ رب العزت نے، میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر جب ابو طالب کا انتقال ہوا، ادھر مشورہ ہوا اور مشورے کے بعد پھر مشرکین مکہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوئے کہ اب تو آج ان کو قتل کرنا ہے، سارے کے سارے چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک معاملہ وہاں پر چلایا، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہمیں
گوار نہیں ہے. ہم یہود اور نصارہ کے طریقے سے محبت کرتے ہیں, ہم عیسائی کے طریقے سے محبت کرتے ہیں. ہمیں وہ لباس پسند ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. ہمیں وہ ساری چیزیں پسند ہے, ان تمام چیزوں سے محبت ہے جس کا واسطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے صحابہ سے جس کا تعلق نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق نہیں ہے, تابعین تبع تابعین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تمام ان چیزوں سے محبت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہیں, صرف دعویٰ ہے, جھوٹا دعویٰ ہے. ہم جھوٹے عاشق رسول ہیں. سچے عاشق رسول تو وہ تھے جو تلواروں کی سائے کے اندر ہے اور معلوم ہے کہ شہادت ہونے والی ہے, یہاں سے واپس جانا نہیں ہے. جہاد کے اندر تلواروں کے سائے کے اندر ہے, کم مقدار کے اندر ہے, اور مشرکین کا ہجوم ہے. تمام تر سامان کے ساتھ مشرکین سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے اور صحابہ کرام تلواروں کے سائے کے اندر ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ عاشق رسول تھے, ہم تو جھوٹے عاشق رسول. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیا ہے, ہم نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, ہم نے صرف ختم نبوت کا اقرار کیا ہے, اس پر عمل نہیں کیا. آج دیکھو ختم نبوت کے اس مقدس کام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں. پہلا عقیدہ. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ مکمل عقیدہ ہونا چاہیے. اور آج نبوت, اس ختم نبوت کے مشن پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. وہ شکیل بن حنیف جس نے ایک نیا فتنہ ایجاد کیا, وہ کہتا ہے اپنے آپ کو میں نبی ہوں, جس کی آنکھ کالی ہے, ہاتھ اس کا گیا ہوا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. ابھی ہمارے علاقے کے اندر تو اس کا زور اور شور نہیں ہے, ممبئی کے علاقے کے اندر, اورنگ آباد کے اندر, اور ابھی اس کی فضائیں اتنی پھیل چکی ہے کہ بھوپال شہر تک وہ پہنچ چکا ہے, اس کے ماننے والے. محترم دوستوں بزرگوں, اگر ہم سوئے رہے تو دین ہماری گودوں سے, ہماری نسلوں کی گودوں سے, ہمارے گھروں سے نکال کر ہمارے گھروں کے اندر یہودیت کو بھر دیا جائے گا, عیسائیت کو بھر دیا جائے گا. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام یاد رہ جائے گا, صرف کلمہ یاد رہ جائے گا, اور ہم اس بھرم میں رہ جائیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اور سارا طریقہ گھر میں یہود اور عیسائیوں کا بھرا پڑا ہوگا. ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. ان کے شریعت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا, شریعت کی انہیں پہچان ہونا چاہیے تھی. لیکن آج کیا ہوا, ان اسکولوں اور کالجوں کے چکر کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو بڑھا تو کر دیا, اس کو پال پوس کر, کھانا کھلا کر, روٹی کھلا کر, اس کی پرورش کر کے ہم نے اس کو بڑا تو کر دیا ہے, لیکن اس کو بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دین نہیں سکھایا. جس عمر میں اس کو دین سکھانا چاہیے تھا, اس عمر میں وہ بچہ ہمارا موبائل کے اندر پروگرامات دیکھنے میں رہ گیا. آج اسکولوں کے اندر ایسے ایسے پروگرامات ہو رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ بھی ایمان والے ہیں. ہم کس کا رونا روئے؟ ہماری شریعت کے خود ہم قاتل بنے ہیں, ہم نے اپنی شریعت کا خود اپنے ہاتھوں سے جنازہ نکالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ حکومت کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر چل رہا ہے, شریعت میں مداخلت ہے, شریعت میں مداخلت ہے, طلاق کے نام پر مداخلت کی جا رہی ہے, اور دیگر ناموں پر شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. ابھی چند روز پہلے, 2 سال پہلے ایک صاحب نے کہا تھا جو سنگر ہے کہ اذان سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ تو ایمان والا نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں,
ذرا یہ تو بتائیں اس کو تکلیف ہوئی تو وہ غیر ایمان والا ہے. اس نے ایک جملہ کہا تھا سارے ہندوستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں میں کوہرام مچا ہوا تھا, لیکن مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جب اذان مسجد میں ہوتی ہے تو تکلیف تو تجھے بھی ہوتی ہے, اگر تکلیف نہیں ہوتی تو مسجدوں کو آباد نہیں کرتا. سب سے بڑا اگر تکلیف کا سبب کسی کے لیے اذان بن رہی ہے تو وہ مسلمان کی ذات ہے. اگر اس کو تکلیف نہ ہوتی تو وہ مسجدوں کی دوڑ لگاتا, کیوں بازاروں کی طرف دوڑ لگاتا. اذان کے ہونے تک مسجد کی پائری پر, مسجد کے اطراف میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے, اور جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے مسجد کی پائری چھوڑ کر بازار کا رخ اختیار کر لیتا ہے, گھر کا رخ اختیار کر لیتا ہے. اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جاتا ہے, لیٹا ہوا ہے تو سو جاتا ہے. تو کون ہے اس کا دشمن؟ دین کا دشمن مسلمان پہلے ہے, بعد میں یہ لوگ بنے ہیں. نشانہ انہوں نے کب بنایا؟ انہوں نے ہمارا اندرونی طور پر جائزہ لیا. ہم میں کچھ ایسے کیڑوں کو انہوں نے چھوڑا ہے جو ہم میں سے ہیں, لیکن ان کا ایمان بالکل سلب ہو چکا ہے. آج ایمان والا ایمان والے کی مخبری کر رہا ہے, ایمان والا ایمان والے کے بارے میں ایسی حرکتوں کو اپنے عمل سے ظاہر کر کے بتا رہا ہے کہ میرے محترم دوستو بزرگوں, دین کا دشمن اور کوئی اور نہیں ایمان والا بن چکا ہے. ہم ہی نے جنازہ نکالا ہے شریعت کا, ہم ہی نے انکار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اگر ہم انکار نہ کرتے تو ہم اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھ لیتے, ہم اپنے چہرے پر اپنے جسم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اوڑھ لیتے, ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر مکاتب کے اندر بھیجتے کہ وہ جا کر وہاں پر دین سیکھے, ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات کے اندر یہ محنت کرتے کہ وہ دیندار بن جائے. آج کا ماحول اور آج کا یہ معاشرہ, آج اسکولوں کے اندر اتنا زور دیا جا رہا ہے, اسکولوں میں ایسے ایسے پروگرامات ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کوئی عقل نہیں, جن کو کوئی شعور نہیں, جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں, اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میوزک کیا چیز ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ڈانس کیا چیز ہے, اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ موبائل کے اندر جو پروگرام اس کو دکھایا جا رہا ہے, جو فلمیں اس کو باپ اپنی گود میں بیٹھ کر دکھا رہا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن ذمہ دار تو سرپرست ہے, والدین ہے, ٹیچر حضرات ہے, ان کے مدرسین ہیں, اور میں ہوں, میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا تو یہ بچے ایماندار نہیں, ایمان کے دشمن بنیں گے, یہ دین کا تحفظ کرنے والے نہیں بنیں گے, یہ تو دین کا جنازہ نکالنے والے بنیں گے. اور یہی صورتحال ہمارے سامنے. آج مسلم خواتین رپورٹ نکالی گئی, یہ جتنی لڑکیاں یا جتنی خواتین غیر مسلموں سے تعلق بنا کر یہ بھاگی ہے اور ان سے نکاح کیا ہے, اور وہ نکاح ہونے کے بعد جو اولادیں ہوگی وہ بھی غیر ایمان والی ہوگی. ایمان والی عورت غیر مسلم آدمی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, شادی کر رہی ہے, اور اس سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ دین کی مدد کرنے والی پیدا ہوگی یا دین کے دشمن پیدا ہوگی. کہاں سے ہوا ہے یہ سب؟ بچوں کو بڑا کیا, پرورش کی, اس کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا, اچھے سے اچھی چیز اس کو جو اس کی فرمائش تھی اس کو پورا کیا, ساری چیزیں اس کو لا کر دی, لیکن جس عمر میں اس کو دین سکھانا تھا اس عمر میں اس کو دین نہیں سکھایا. یہ تمہارا بھی نافرمان بنے گا, شریعت کا بھی نافرمان بنے گا, نبی کے طریقوں کے جنازے نکالے گا اور پوری شریعت کو ختم کر کے رکھ دے گا. سبب بنے ہیں ہم اور آپ. اس کو کیا معلوم کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں کے اندر پروگرامات سکھائے جا رہے ہیں اور اس میں ڈانس کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ بچے کو نہیں معلوم کہ ڈانس کیا ہے, یہ میوزک کیا ہے پیچھے جو بج رہی ہے, اور وہ میوزک بھی ایسی استعمال ہو رہی ہے جس میں دینی گانا بج رہا ہے. نعت کے اندر میوزک کا استعمال کر کے ان بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کر کے نچایا جا رہا ہے. اب بتائیے, جب بچہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ہماری نگرانی کے سامنے, سرپرست بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مدرسین بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور رشتے دار بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, گارجین کو جوڑا جاتا ہے, سرپرست حضرات کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے, اور ان کو بلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک پروگرام ہے,
آپ ضرور آئے. ماں باپ کو دعوت دی جاتی ہے, وہ ماں باپ اپنے رشتے داروں کے اندر دعوت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا فلاں اسکول کے اندر پروگرام ہے, ٹیچر حضرات نے ہمارے یہاں پر دعوت نامہ بھیجا ہے اور دعوت دے کر ہم کو وہاں پر بلایا کہ ہم پروگرام کے اندر شریک ہو. ماں باپ بھی جاتے ہیں اور ساتھ میں رشتے دار بھی شریک ہوتے ہیں. وہ بچہ وہاں پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر ناچ رہا ہے, اس کو نہیں معلوم ڈانس کس کو کہتے ہیں, اس کو نہیں معلوم میوزک کیا چیز ہے, بس وہ جیسا اس کو سکھایا گیا ہے ویسا وہ کر رہا ہے. یہ نحوست اس کے قلب پر ایک ٹھپے کی طرح بیٹھ رہی ہے. یہ عمل جو اس نے وہاں پر کر کے دکھایا, اب بتائیے یہ بچہ ایماندار بنے گا یا دین کا دشمن بنے گا؟ اس کے کلیجے کے اندر, اس کے سینے کے اندر نبی کا عشق کہاں سے آئے گا؟ اس کو کہاں سے نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی؟ یہ کہاں سے نبی کے طریقے پر عمل کرے گا؟ آج ہمارا حال یہ ہے, بچے تو دور کی بات ہے, ہم میں سے بڑوں کو دین پر چلنے کی توفیق نہیں. ہم ہے گنہگار, کوئی دوسرا ہمارا دشمن نہیں ہے. ہم نے خود ذاتی اپنے آپ سے دشمنی کر لی ہے کہ دین کو چھوڑ دیا, شریعت کو چھوڑ دیا اور نمازوں کو چھوڑ دیا, شریعت کے جنازے نکالے, نبی کے طریقے کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. آج میرے محترم دوستو بزرگوں, کیا بتائیں کس کا رونا روئیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن, جیسے بنی اسرائیل کو ملا تھا, وہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن ان کا عبادت کا ہے. بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور ان کو قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا, نبی کے ذریعے ان کو تعلیم دی, ہدایت کی دعوت دی کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا, یہ دن تمہاری عبادت کا دن ہے, اس دن کو چھوڑ کر آپ مچھلیاں پکڑتے رہیں ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. نبی نے دعوت دے دی. انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ ہفتے کا دن سنیچر کا دن آیا تو اللہ کی طرف سے معاملہ چلا. ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن اتنی مچھلیاں تالاب کے اندر آ جایا کرتی تھی کہ اوپر سے دکھائی دیتی اور باقی دن غائب ہو جایا کرتی. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ آزمانے پر آتا ہے تو کس طریقے سے اور کس لائن سے آزماتا ہے, ہمارا ذہن بھی وہاں تک کام نہیں کرتا. ہم مصیبتوں کو رو رہے ہیں, یہ ہمارے ہی کرتوت کا سبب ہے, ہمارے ہی اعمال کا سبب ہے کہ آج یہ مصیبتیں ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہی ہیں. اگر ہم دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے, اللہ کے احکام پر عمل کر لیتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے سینے سے لگا لیتے, یہ جو مصیبتیں آئی ہیں نا یہ نہیں آتی. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے مصیبتوں کو ہٹا دیتا اور تم کو رحمتیں ڈھانپ لیتی. انہوں نے کیا کیا, مچھلیوں کے واسطے سنیچر کے دن کیا کیا, جال ڈال دیے اور عبادت کے لیے چلے گئے. اللہ کو یہ عمل بھی پسند نہیں آیا. دوسرے ہی پل کے اندر آپ پڑھیں, حدیث کی کتابیں پڑھیں, قرآن کو کھول کر دیکھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے دوسرے ہی پل کے اندر سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمیں بہت سمجھنا ہے کیونکہ آج ہمارے واسطے ہفتے کا دن ہم کو بھی ملا ہے. 5 وقت کی نمازیں تو روزانہ ہمارے لیے فرض کی گئی ہیں. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید سے بڑا دن جس کو ہم جمعہ کے نام سے مناتے ہیں, ہر ایک غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر مسجد کی دوڑ لگاتا ہے اور جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر اتنا مجمع آپ کو ملے گا, ایک ہجوم سا برپا ہوتا ہے اور جمعہ کے مسلمان مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور روزانہ یہ مسلمان غائب ہو جاتے ہیں. کون دشمن بنا, ہم یا پھر وہ؟ اصل کون ذمہ دار, ہم یا وہ؟ جمعہ کا دن عبادت کو ملا, ہفتے میں ایک دن بعض لوگ اللہ معاف کرنا, اللہ معاف کرے, ہم تو معاف نہیں کر سکتے, ہفتے میں ایک دن نماز کو آ رہے ہیں, اللہ کے سامنے سر جھکانے کو آ رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم مسجد میں کب قدم رکھتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیوں بولے ہمارے بیان سننا جان پر آتا, گانے سننا نہیں جان پر آتا, کہ پکچر دیکھنا نہیں جان پر آتا. نئے گانے ایجاد ہو رہے ہیں, سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ بدماش نوجوان اللہ ہدایت کی دولت سے نواز دے, وہاں کھڑے ہو کر گانے بجاتا ہے. اسی راستے سے مائیں اور بہنیں گزر رہی ہیں, اسی راستے سے ہماری بھی ماں گزر رہی ہے, اسی راستے سے ہماری بھی بہن گزر رہی ہے, اسی راستے سے دوسروں کی بیٹیاں
بستیاں اور ان کی عزتیں گزر رہی ہے، اور یہ کھڑے ہو کر ایسے فحاش گانے وہاں پر بجاتا ہے کہ سن کر بھی شرم آتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اور خصوصاً نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد میں آنے کو اس لیے لیٹ آتا کہ بھائی امام صاحب بہت لمبا بیان کرتے، 2 بجا دیتے ہو، کیوں؟ تھیٹر میں 3 گھنٹے بیٹھتا تو مچھر کاٹے، کھٹمل کاٹے، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو جائے، ایک بھی سین چھوٹنا نہیں چاہیے، وقفے میں بھی اٹھ کر نہیں جاتا نا جی، بالکل دھیان سے پوری پکچر دیکھے گا، 3 گھنٹے کا شو پورا دیکھ کر آئے گا، اور وہاں سے آنے کے بعد اتنی دعوت اس کی چلائے گا کہ دوسرے وہ سننے والے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سنانا کہ سننے والے بھی جا کر دیکھ لیں، اتنی دعوت چلاتا ہے کہ سننے والے بھی دیکھنے کی تمنا ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے محترم نوجوان، اللہ کے ڈر، اللہ سے ڈر۔ جب زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے اے باری تعالیٰ تو مجھے حکم دے دے، یہ تیرا نافرمان ہے، اس نے تیری دھرتی پر رہ کر زنا کیا، اس نے تیری دھرتی پر رہ کر آنکھوں کو خراب کیا، اس نے تیری دھرتی پر رہ کر تیرے حکم کو توڑا، گانے سنا، موسیقی سنا، ماں باپ کی نافرمانی کرا، رشتے داروں کے حقوق کو پامال کیا، بھائی بھائی کے ناطے کو نہیں پہچانا، بہن کی عزت کو نیلام کر دیا۔ جب ہم کسی کی بہن کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، اپنی آنکھیں اس کے ساتھ خراب کرتے ہیں، کل کوئی دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ وہی عمل کرے گا، یہ قرض ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم کسی کے ساتھ بدکاری کرو گے، کسی کے ساتھ زنا کرو گے، کل تمہاری نسلوں کے اندر ہو سکتا ہے تمہاری حاضری ہی کے اندر وہ قرض تم کو لوٹانا پڑے، یا تو تم دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ قرض تمہاری نسلیں بھرے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر زانیوں کا شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اس کو تپا کر خود انہی کو پلایا جائے گا، اور ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ برہنہ مرد برہنہ عورتیں آگ کے شعلے ان کو اٹھا کر اوپر تک لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر آئے ہیں، ساری دنیا جھوٹی، دنیا کا ہر شخص جھوٹا، میں جھوٹا، آپ جھوٹے، لیکن نبی کا کوئی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ محترم دوستو، معراج پر اللہ کا نبی گیا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گئے ہیں، وہاں جہنم کے اندر کیا کیا عذابات ہیں آپ دیکھ کر آئے۔ فرمایا صحابہ کی مجلس بیٹھی ہے، کہا تندور آگ نکل رہی ہے، اور وہ آگ برہنہ مرد برہنہ عورتوں کو ایسا آگ کے شعلے اوپر لے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ کی ان کی سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج نوجوان غلط راستوں پر چل پڑا ہے۔ آج کا نوجوان شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا تھا، جوانی اس کو شریعت کی حفاظت کے لیے دی تھی، اس کی جوانی اللہ رب العزت نے نبی کے طریقے پر لگانے کے لیے دی تھی، لیکن آج کا نوجوان اپنی ساری صلاحیت فیس بک پر لگا رہا ہے، ٹویٹر پر لگا رہا ہے، اور وہ ٹک ٹاک پر لگا رہا ہے۔ ہماری مسلم خواتین کی بچیاں جن کے ویڈیو ایسے ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہمارا بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری ہی بچیاں ہیں، ہم کو بدنام کرنے کی سازش، چند ایسے ماحول کو خراب کرنے والے لوگ ہیں جو اس نام پر، ٹک ٹاک کے نام پر ہو، فیس بک کے نام پر ہو، ٹویٹر کے نام پر ہو، یا اور کسی نام سے ہو، اگر وہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں اللہ ان کی نسلوں کا جنازہ نکال دے گا۔ اللہ انتقام لینے پر اگر آ جائے تو قوم لوط کی بستی کو زمین سے اٹھا کر جبرائیل امین کے ذریعے وہ آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جبرائیل ان کی بستی کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ ان کے بستی کے مرغوں کی آواز کو اوپر والے فرشتے سنتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل نے قوم لوط کی بستی کو عذاب کے لیے کہاں تک اٹھایا ہوگا، اور وہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل ان بستی والوں کو سیدھے ہیں پلٹ دو اور چھوڑ دو۔ جب وہ بستی اتنی اونچائی سے
آسمان کی مسافت سے جب نیچے گری ہوگی اس کا کیا حال ہوا ہوگا. نیچے گرنے کے بعد کئی زمین کے اندر وہ گئی اور اس کے اوپر اللہ کا حکم ہوا, آسمان کو اجازت مل گئی. آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ پتھروں کی بارش کر دی, تو پتھروں کی بارش ہوئی. میرے محترم دوستو بزرگوں, اگر وہ انتقام لینے پر آ جائے تو صورتوں کو بدل دیتا ہے. پہلے دن کالی ہو جائے گی, دوسرے دن پیلی پڑ جائے گی اور تیسرے دن لال ہو جائے گی. پھر اللہ آسمان کو کالا کرے گا, وہ سوچیں گے کہ اب تو بارش ہونے والی ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ اب بادل آ گئے, اب تو بارش ہوگی, اللہ کی رحمت برسے گی, لیکن اسی بادل کو اللہ عذاب کا سبب بنا دیتا ہے. وہ جس بادل سے پانی برسنے کا اندیشہ کر رہے تھے اسی بادل سے اللہ آگ کو برسا دیتا ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے, ہماری سفارش کر لی جائے گی. یاد رکھو, ہمارا کوئی بھی گناہ ہو, کس بھی مقام پر رہ کر ہم کر رہے ہو, چاہے وہ چھوٹا ہو, جس کی تعداد اتنی چھوٹی ہو کہ سادی آنکھوں سے نہ دکھائی دیتی ہو, لیکن وہ گناہ ہے, اللہ کل قیامت کے دن اس گناہ کو ہمارے سامنے بالکل حاصل کر دے گا. محترم دوستو بزرگوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ختم نبوت کے اس مقام پر جس پر کیچڑ اچھالا گیا, جس کا مذاق اڑایا گیا, اور وہ شکیل بن حنیف, پہلے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں, اب مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور آیا تھا, لیکن آج ہمارے اس دور کے اندر وہ شکیل بن حنیف جس کی ایک آنکھ نہیں ہے, وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے, ایک ہاتھ اس کا لولا ہے, لنگڑا ہے, اور ایک ہاتھ اس کا گیا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. نبوت کی شان پر اس نے انگلی اٹھائی ہے, ختم نبوت کے اس عنوان پر اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا ہے, اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. اور نبی کے چاہنے والے سب سن رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں, ان کو گانے سننے سے فرصت نہیں, ان کو دین کا مذاق اڑانے سے فرصت نہیں. تو یہ کہاں سے اس معاشرے کی سدھار کا سبب بنیں گے؟ محترم دوستو بزرگوں اور خصوصاً نوجوانوں, اپنی نوجوانی کو صحیح راستے پر لگاؤ, ورنہ کل یہ ہوگا کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے, نالیاں بن جائے گی, پھر جسم کے راستے جسم کا سارا خون آنکھوں کے راستے سے بہ کر ختم ہو جائے گا, آنکھوں کے اندر گڑھے پڑ جائیں گے, اور بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے. مارے افسوس کے جب اللہ کے غضب کے سامنے سارے نبیوں کی آوازیں بند ہو چکی ہوگی, نبیوں کی آوازیں بند ہو چکی ہوگی, جب اللہ کا غضب حشر کے میدان کے اندر برپا ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, اور زمین لوہے کی ہوگی, زمین تانبے کی ہوگی, آسمان لوہے کا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نبیوں کو یہ فکر پڑی ہوگی تو نبی پکاریں گے, عیسیٰ کہے گا اے اللہ میں میری ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, بس تم میری جان بچا لے. سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے, ہر نبی کے زبان پر یہی جملے ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. جب نبیوں کا یہ مقام تو ہمارے جیسے امتی کہاں ہوں گے؟ اندازہ لگائیں. ایک ہستی حشر کے میدان میں ایسی ہوگی, سارے نبیوں کے زبان پر نفسی نفسی, کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا, اور ایک ذات جس کو سرور کائنات آقائے نامدار گنبد خضرا کے مکی, کالی کملی والے, متصر و مسمل کی شان والے, جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے, وہ نبی کہے گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے, میری امت کو معاف کر دے. اور آج اس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے سب نام لینے والے ہیں. ہم نے ہر چیز کا تحفظ کیا ہے, جسم کی نمائش کا تحفظ کیا, اپنے گھر کے بنانے کا تحفظ کیا, ہم نے گانے بجانے کا تحفظ کیا, ہم نے فلموں کو عام کرنے کا تحفظ کیا, اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کا, ان کو دنیاوی تعلیم دلانے کا تحفظ کیا. ہر چیز کا تحفظ آج کے مسلمان, آج کے نوجوان اور آج کے ہر انسان نے کیا ہے. تحفظ نہیں کیا تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمان کھڑا نہیں ہوا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں,
ہمارے علماء دیوبند کے اندر سے ایک ہستی ہے جن کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ تمام محدث ہے، تمام محدثوں کے سردار کا لقب ان کو ملا ہے. یہ علماء دیوبند کے سر کا تاج ہے، علماء دیوبند کے سر کا تاج ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے جن کو لوگ چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے. سینکڑوں کتابیں حضرت نے تصنیف کی ہے. ایک مرتبہ وقت زیادہ ہو گیا، معاف کرنا، کبھی میں وقت نہیں لیتا، میں جلدی جمعہ ختم کرتا ہوں، لیکن بات اس لیے بڑا ہے، بات یہاں سے لے کر چلا، اس کو بھی بیان کروں گا. ایک مرتبہ مصر کے کتب خانے کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر ایک کتاب ان کے ہاتھ لگی جو ہندوستان میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی. آج ہمارے ہندوستان کے اندر جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر عربی دول کے اندر وہ کتاب عربی سکھانے کے لیے، عربی کا تعارف کرانے کے لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے، نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. وہ مصر کے کتب خانے میں وہ کتاب ان کے ہاتھ لگی. ہاتھ لگنے کے بعد وہاں کے ایک ساتھی کو بلایا جو وہاں پر چیئرمین ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس کو بلا کر کہا یہ کتاب مجھ کو مل سکتی ہے؟ اس نے کہا یہ کتاب اس کتب خانے کے اندر ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کتاب نہیں دے سکتا، میں تو یہاں کا نوکر ہوں. بڑے لوگ جو ہے وہ مجھ کو ڈانٹیں گے، ڈھٹیں گے. تو وہ حضرت شیخ نے اجازت طلب کر لیا، کہا میں پڑھ سکتا ہوں. کہا یہاں پر کھڑے ہو کر آپ گھنٹوں اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو ہاتھ میں لیا اور لے کر کھولا، صفحہ نمبر دیکھتے رہے، 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر اس کتاب کا مطالعہ کر لیا. مصر کے دورے کے بعد ہندوستان آئے، دارالدیوبند کے اندر آپ پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر آئے اور اس کتاب کو شائع کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور لکھ کر جب فارغ ہو گئے کتاب کا ایڈیشن بنایا، اس کو شائع کر کے کتاب کی شکل دی، اور کتاب سب سے پہلی جب بن گئی اس پہلی کتاب کو پوسٹ کے ذریعے مصر کے کتب خانے میں یہاں سے پوسٹ کیا اور اس میں چٹھی لکھ کر بھیجی کہ آپ اس کا مطالعہ ذرا دھیان سے کریں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے اس کے لیے مطلع کر دینا، اطلاع دے دینا. وہاں کے کتب خانے کے اندر جو وہاں پر بڑے لوگ ہیں انہوں نے جب اس کتاب کو کھولا اور کھول کر پڑھا تو جملہ بھی اس کتاب کے اندر بدلا ہوا نہیں تھا، اس کتاب کا جملہ بھی اور صفحہ بھی بدلا ہوا نہیں تھا. وہ مصر کے کتب خانے والے وہ اس کتاب کے لکھنے پر سراسری طور پر پڑھے اور پڑھ کر شائع کر دیا. ان کے کتاب لکھنے پر وہ سارے مصر والے ان کے عاشق بن گئے اور ان کو خطاب دے دیا گیا کہ انور شاہ کشمیری چلتا پھرتا کتب خانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی ذات پر بہت بڑا گناہ کر لیا. آپ کے علماء کرام نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور میں زندہ تھا، ختم نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، میں زندہ تھا، نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، میں زندہ تھا، یہ سب میرے سامنے ہو رہا تھا، اللہ کے سامنے مجھ کو بھی حاضر ہونا ہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی میں یعنی انور شاہ کشمیری سے پوچھے گا کہ انور شاہ تیرے موجودگی کے اندر نبی کے ختم نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تحفظ ختم نبوت پر الزامات لگائے جا رہے تھے، تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج تو ہم سب بالکل سوئے ہوئے ہیں، ہر چیز کا تحفظ ہمیں آتا ہے لیکن ختم نبوت کا تحفظ ہم کو نہیں آتا. میرے محترم نوجوان، آج کا دن جمعہ کا دن تو یہ ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، دکانوں کو چھوڑ دو، ملازمت کو چھوڑ دو، اپنی فیکٹری کو چھوڑ دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، دوستوں سے علیحدگی اختیار کر لو اور مسجدوں کی دوڑ لگاؤ. جس حال میں تم ہو اسی حال میں مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ. اور آج کا نوجوان مسجد میں کب آتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. دین کی باتیں سننے کا وقت نہیں، ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کو گالیاں دینے کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے وقت ہے، آپس میں لڑنے کے لیے وقت ہے، آپس میں راپورٹ کرنے کے لیے وقت ہے، سب کے واسطے وقت ہے اس مسلمان کے پاس، لیکن اپنی زندگی میں دین لانے کے واسطے وقت نہیں.
کم سے کم اپنے آپ پر نہیں، اپنی نسلوں پر تو رحم کرو. اگر تمہارا یہی رویہ موت تک رہا، تمہاری نسل ایمان پر نہیں آئے گی، مرتد ہو جائے گی. ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دور کے اندر جو چل رہا ہے 15ویں صدی شروع ہے، اس دور کے اندر مکاتب اور مدارس کو پروان نہیں چڑھایا گیا، اپنے معصوم نونہالوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب اور مدارس سے نہ جوڑا گیا تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے یہی تمہارے نونہال مکتب سے نہ جڑنے کی وجہ سے، مدارس سے نہ جڑنے کی وجہ سے اسی شریعت کے خود دشمن بنیں گے، اسی نبی کے طریقے کے خود دشمن بنیں گے. ان کی زبان پر صرف کلمہ رہے گا، یہ کام یہودی والا کرے گا، اس کی زبان پر صرف نام نبی کا رہے گا، طریقہ یہود اور نصارہ کا اختیار کرے گا، اس کا نام صرف مسلمان رہے گا، اس کا سارا طریقہ یہود اور نصارہ کا رہے گا. بتاؤ پھر ہم نے کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر بچوں کی تربیت ہم نے نہیں کی، یہ بچے کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر ڈالنے کا اللہ ان کو حکم کر دے گا تو یہ بچے وہاں پر اللہ سے سفارش کریں گے، اے اللہ ہم تو چھوٹے گنہگار ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے گنہگار ہیں. اگر بچپن کی عمر کے اندر، لڑکپن کی عمر کے اندر جو عمر دین سیکھنے کی تھی، سمجھ بوجھ رکھنے کی تھی، سیکھنے والی عمر تھی، اس عمر کے اندر تو ہمارے ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا. ہم مکتب میں نہیں جاتے تھے، وہ ہم کو کچھ نہیں کہتے تھے، ہمارا تعلق مدرسوں سے نہیں تھا، وہ ہم کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم سے بڑے گنہگار آج ہمارے ماں باپ ہے. اے اللہ، جو عذاب تو جہنم میں ہم کو دینے والا ہے اس سے دگنا عذاب ہمارے ماں باپ کو تو دے، کیونکہ اصل تو ذمہ دار وہ ہے. محترم دوستو بزرگوں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، کمال کر دیا، ماسٹر بنا دیا، کمال کر دیا، انجینئر بنا دیا، کمال کر دیا، IAS آفیسر بنا دیا، کمال کر دیا، اس کو دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری دلا دیا. میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام کر لیا. یقیناً تو نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام کر لیا، لیکن اپنی آخرت کو اور اپنی دنیا کو اپنے جیتے جی برباد کر دیا. اس سے بڑا برا کام کیا ہو سکتا ہے؟ دوستو، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. یہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے یہ دوڑ لگا رہا ہے، پورے ہندوستان کو اس نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اگر ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے آج بھی کھڑے نہیں ہوئے تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم بھی اس کے متبعین میں وہ ایسا شخص ہے. علماء نے فرمایا تم اس کو سلام بھی مت کرو، تم اس کی صورت کو بھی مت دیکھو، تم اس کے آزو بازو کے راستے سے بھی مت گزرو. علماء کرام نے اس لیے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، جو اس کو سلام کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے اس کے پاس دین کی باتوں کے ذریعے تم کو گمراہ کرے گا، تم کو دین بتائے گا، شریعت بتائے گا، اور شریعت کے ساتھ ساتھ نبی کا تحفظ ختم کر کے اپنے تحفظ کی تم کو دعوت دے گا، اور یہ کہے گا کہ تمہارے نبی جھوٹے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جبر کیا، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور یہ کہے گا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھ کو چن لیا ہے، تم میری اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ. جیسے دجال کا فتنہ قرب قیامت سے پہلے آئے گا، ایسے فتنے جنم لیتے رہیں گے. اس لیے ہر جمعہ کے دن سورہ واقعہ، کون سی سورہ؟ سورہ کہف کو پڑھنے کی، معاف کرنا ذہن سے نکل جائے، اتنی سارے باتیں بولنا پڑتا. میں عالم دین نہیں، چھوٹا موٹا حافظ قرآن ہوں، جو آپ کی دعاؤں سے اور کتابوں کے مطالعوں سے، علماء کرام کی صحبت سے جو باتیں ملتی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العزت پہلے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے جمعہ کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، آئندہ جمعہ تک اگر دجال بھی نکل آیا تو اس کے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. دوسری حدیث فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پورا سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اگر دجال نکل آیا آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، گانے سننا چھوڑ دے، فلموں میں جانا چھوڑ دے. اگر سچے پکے عاشق رسول ہے تو سب چھوڑ دیں گے اور نبی کے تابع زندگی گزاریں گے. نبی کا طریقہ، نوجوانوں کی جوانی کیا بہترین ہے.
اللہ نے اتنی اچھی جوانی دیا ہے اور ہم اس کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ نالیوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، چائے کی ہوٹلوں کو آباد کر کے، کیرم بورڈوں کو آباد کر کے، اور ایسی مجلسوں کی طرف جا کر جہاں پر کوئی دین کا فائدہ نہیں، مسجدوں میں بلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ گشت والے جاتے تو ان سے بھاگتے، کیوں؟ آج تم ان سے بھاگ رہے ہو، کل اللہ فرشتوں کے ذریعے تم کو کوڑے مار کر بھگائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کوڑا کوئی سادھارن کوڑا نہیں ہوگا، آگ سے بنا ہوا کوڑا ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، تم ہی مسجدوں کے آباد کرنے والے ہیں، تم ہی قرآن برپا کرنے والے ہیں، تم ہی شریعت کے نام پر کھڑے ہو کر باطل سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو یہ بزدل قوم جو آج ہم پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ تمہاری ماں، تمہاری بہنوں اور تمہاری عزتوں کو نیلام کرے گی۔ اور ایسا ہوا ہے دوسرے ممالک کے اندر، جب انہوں نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا تو ان کے مقام کو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ذریعے ذلیل اور برباد کیا ہے کہ ہم سب واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کی دوڑ لگا، خاص کر آج وقت ہو گیا، ہم نے اس سے پہلے اعلانات بھی کیے تھے کہ جمعہ کی نماز ہمارے یہاں پر جلدی ہوں گی، لیکن جلدی آنے کو بھی تیار ہے، خطبہ شروع ہوگا جب آئیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جمعہ کے اندر آپ جلدی آنے کی کوشش کریں، وہ اس لیے کہ نماز جلدی ختم ہوگی، کام کاروبار والے بھی بیچارے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اب ہم ان کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، لیٹ آنے والے۔ کچھ تو ایسے بیچارے جو خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جاتے، پہلا خطبہ ختم بعد میں آتے، کچھ ایسے جو دوسرا خطبہ ختم ہوتے آتا پھر آتے اور جمعہ کی نماز بے شرمی کے ساتھ پڑھ لیتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے، جس نے خطبہ جمعہ کا نہیں سنا وہ سننا واجب ہے، اگر نہیں سنا اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ ہفتے میں ایک دن آ رہے، 2 رکعت پڑھ رہے اور چھو بل جائے غائب، 2 رکعت پڑھ کے بالکل مسجد کے باہر، ہم مت بولو ہم کو پڑھنے کا جی گھبراتا ہے، پکچر میں نہیں گھبراتا اس کا، یہاں مسجد میں اللہ کے فرشتوں والا ماحول ہے نہیں، یہاں جی گھبرانا، عورت کے سامنے نہیں جی گھبراتا، وہاں برابر بیٹھتا اطمینان کے ساتھ۔ اور اللہ نے بنایا، احکام اس نے دیا، نبی کی شریعت اس نے دیا، اتنا پاکیزہ محبت کرنے والا نبی اللہ نے ہم کو دیا، اس کے گھر میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو شرم آتی، جی گھبراتا۔ یہ مسلمان ہے، نماز کی دعوت دو تو تارا صاحب نہیں آپ کے ساتھ، مسلمان ہے تارا صاحب نہیں، دیکھو، جبکہ اللہ کے ساتھ فرما رہے اب طہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان، آدھا ایمان کو تارت کو توڑ کے ختم کر دیا، اور آدھا نماز نہیں پڑھ کے ختم کر دیا، آدھا گانے بجا کے کچھ سب مکسچر ہو جاؤ، سرکل بن رہا ہے گناہوں کا، نیکیوں کا کبھی سرکل نہیں بنتا، گناہوں کا ایسا سرکل بنایا ہوا ہے کہ بیچ میں ہم کھڑے ہیں اور چاروں طرف گناہوں نے ڈیرا مار لیا ہے، نکلنے کی فرصت نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ اس کو معاف فرمائے اپنے فضل سے، جن کی سنتیں باقی ہو وہ سنتیں پڑھ لے اور مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیا جائے۔